بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو امیر کی بیعت کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر المسلمین کی جماعت موجود ہو، حق پر موجود ہو، تو کیا وہ بغیر امیر کے رہیں یا اپنا امیر بنا لیں، بھیڑ بکریوں کی طرح رہیں یا ایک منظم جماعت بنا لیں۔ اس بارے میں ہم قرآن و احادیث سے آپ کو دلائل بیان کریں گے۔ امید ہے آپ توجہ سے سنیں گے اور غور فرمائیں گے۔ تو پہلی دلیل ہے، بخاری کتاب الفتن میں ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا، پھر ہم سے بیعت لی۔ انہوں نے ہم سے جن باتوں پر بیعت لی ان میں سے وہ یہ تھی کہ امیر کا حکم سننا اور اطاعت کرنا، خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی، تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی، اور ترجیح دیے جانے کی صورت میں بھی، اور اس بات پر بھی کہ امراء کے معاملے میں، امیر کے معاملے میں امراء سے جھگڑا نہ کرنا، سوائے اس صورت کے کہ تم دیکھو کہ وہ کفر صریح کر رہے ہیں اور اس کو ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس اللہ کی کتاب سے برہان ہو، یعنی دلیل ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے بالکل امیر کی بیعت اور اس کی اطاعت یہاں پر ثابت ہوتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، وہ ہے مسلم کتاب الامارت میں، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک کمزور آدمی ہو، اور جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا۔ اس حدیث سے ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ امیر بننے کی کیا صورتیں ہیں۔ تو امیر بننے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ خلیفہ ہو اور خلیفہ دو آدمی پر کسی کو امیر بنا دے، اور جیسے امیر وفد یا امیر لشکر وغیرہ۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خلیفہ ہی موجود نہ ہو، تو جب خلیفہ موجود نہ ہو تو دو آدمی کسی کو اپنا امیر بنا سکتے ہیں، اور وہ کس صورت میں کہ جیسے امیر جماعت ہوتا ہے یا امیر سفر ہوتا ہے، تو دو آدمی اپنے آپ کو امیر بنا سکتے ہیں۔ تو لیکن ان دو صورتوں میں کسی ایک دلیل کو خاص کر لینا کہ خلیفہ موجود ہو تب امیر بن سکتا ہے، خلیفہ ہی امیر ہو سکتا ہے، خلیفہ ہی امیر بنا سکتا ہے، یہ اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اب وہ کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرما رہے تھے کہ تم دو آدمی پر بھی امیر نہ بننا؟ ظاہر ہے یہ ایک ذمہ داری کی بات ہے، اور جب ذمہ داری ہوگی تو امیر کی بات کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا فرض ہوگا، نہ کہ یہ کوئی نفل بات ہوگی۔ اس کو ایک اور حدیث تقویت دیتی ہے کہ صحیح مسلم کتاب الامارت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پر نکٹا غلام بھی امیر بنایا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے تو تم اس کی بات کو سنو اور اطاعت کرو۔ یہاں پر ایک غلام کو امیر بنائے جانے کی صورت بیان ہو رہی ہے کہ غلام بھی امیر بنایا جا سکتا ہے، اور اس کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو خلیفہ کسی غلام کو امیر بنا دے، کسی لشکر پر امیر بنا دے، یا کسی سفر پر یا کسی وفد پر امیر بنا دے، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پھر وہ کوئی سے دو آدمی ہوں یا کوئی جماعت ہو اور وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لے، تو یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ اب ان باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیعت جو ہے وہ لازمی ہے، امارت لازمی چیز ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ جماعت اسلام پر عمل نہیں کر سکتی، تو اس کی ایک اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی اہمیت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے، مسلم کتاب الامارت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا تو وہ قیامت کے دن اللہ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، اور جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس کی گردن میں امیر کی بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو یہ جاہلیت کی موت ہے۔ جاہلیت کی موت ایسے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت ملنے سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا، تو ایسی موت مرنا کون پسند کرے گا جو کہ امیر کی بیعت کے بغیر موت ہے۔ ترمذی میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کی تبلیغ کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ پہلی بات کہ امیر کا حکم سننا، دوسری اطاعت کرنا، تیسری جہاد کرنا، چوتھی ہجرت کرنا، اور 5ویں جماعت سے چمٹے رہنا۔
فرمایا کیونکہ جو شخص جماعت سے بالش بھر بھی علیحدہ ہوا اس نے اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے علیحدہ کر دیا سوائے اس صورت کے کہ وہ جماعت کی طرف واپس لوٹے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمایا، وہ بھی ترمذی ابواب الفتن میں یہ حدیث ہے، فرمایا جماعت کو لازم پکڑو، علیحدگی سے بچو، کیونکہ شیطان ایک آدمی کے ساتھ رہتا ہے دو سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہر زمانے کے لیے عام ہے، کوئی زمانہ اس کے لیے مخصوص نہیں۔ کیا جس زمانہ میں جماعت کے پاس حکومت نہ ہو، جماعت سے علیحدگی اختیار کر کے شیطان کو اپنا ساتھی بنانا جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا جماعت سے علیحدگی ہرگز جائز نہیں، جماعت سے چمٹے رہنا ضروری ہے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جماعت کے امیر سے بھی چمٹا رہے۔ ان تمام حدیث سے امیر کی بیعت اور اس کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے، کسی حدیث میں بھی امیر کے ساتھ حکومت کی شرط نہیں لگائی گئی۔ جماعت سے چمٹے رہنے کی تاکید ہے، جماعت سے چمٹے رہنا بھی اسی صورت میں ممکن ہے کہ امیر جماعت سے چمٹا رہے، اور امیر جماعت سے چمٹے رہنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کی اطاعت کرتا رہے۔ تو یہ اس سے پہلے بھی ہم نے امیر کی بیعت اور اطاعت کے بارے میں ویڈیوز بنائی ہیں۔ اگر آپ مزید سننا چاہتے ہیں، مزید دلائل سننا چاہتے ہیں، تو ہماری پہلے والی ویڈیوز دیکھیں اور ان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔